يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. حاضرین گرامی، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. تو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک عظیم مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے کر اس دنیا میں بھیجا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اسی کے ضمن میں ہم نے یہ بات بھی سنی کہ اصل عبادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ سے چاہتا ہے وہ توحید ہے. توحید ہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرتا ہے، اور توحید ہی کو اپنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. جب توحید کی بات چل رہی ہے تو سب سے پہلے ان دروس کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا مناسب ہے کہ توحید کہتے کس کو ہیں. جو اس سے پہلے ہم نے سنا کہ توحید ہی اصل عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہم سے چاہتا ہے. تو توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو توحید کی عبادت بیان کی جاتی ہے، اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ربوبیت میں، الوہیت میں اور اسماء و صفات میں اکیلا ماننا، اس کو توحید کہا جاتا ہے. توحید اصل میں توحید کا معنی ہے ایک. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں اکیلا ماننا، اسی کو توحید کہا جاتا ہے. اب یہ ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات کیا ہیں؟ تو یہ توحید کی اصل میں تین قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے توحید ربوبیت، دوسرا ہوتا ہے توحید الوہیت، اور تیسرا ہوتا ہے توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی تین قسمیں ہیں جس پر ایمان رکھنا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا، اسی کو اصل میں توحید کہا جاتا ہے. ہم انہی تین چیزوں پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو اس میں سب سے پہلی قسم جو بیان کی گئی ہے وہ ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، خالق ہونے میں، مالک ہونے میں اور مدبر ہونے میں. کہا جاتا ہے افراد اللہ تعالی بالخلق والملک والتدبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ملکیت میں، اس کی تخلیق میں اور اسی طریقے سے اس کی تدمیر میں اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے. اللہ تبارک سب سے پہلا اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا خالق ماننا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہیں. دنیا کی کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیا ہے. جتنی کائنات ہمارے سامنے ہیں، جتنی اشیاء ہمارے سامنے ہیں، جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات ہمارے سامنے ہیں، سب کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اس چیز کو ماننا یہ اگر توحید ربوبیت کا پہلا مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری آیتوں میں اس کا ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تو اس دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ہمیں اور آپ کو رزق دے. اس نے پیدا کیا، وہی ہمیں اور آپ کو کھلا رہا ہے.
وہی اور آپ کو ہمیں اور آپ کو پلا رہا ہے۔ اسی لیے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو حقیقت میں بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ ہمیں اور آپ کو جس ڈھنگ اور رنگ سے پیدا کرنا چاہیے اسی طریقے سے اللہ نے پیدا کیا۔ جس جانور کو جس چیز کو جیسی صفت میں وہ اچھی لگتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی صفت کے ساتھ اس کو پیدا کیا۔ تو الغرض یہ ماننا کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ توحید ربوبیت کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے حق میں پوری ملکیت آتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جتنی بھی چیزیں دنیا میں آتی ہیں، جتنی بھی چیزیں جاتی ہیں، چاہے وہ جاندار ہو، غیر جاندار ہو، انسان ہو، عقل رکھنے والے ہو، عقل نہ رکھنے والے ہو، جن تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اس چیز کو ماننا بھی توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ملکیت، آسمان و زمین کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ نے کہا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، اے اللہ کے نبی آپ پوچھئے کہ آسمان قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی ملکیت کس ذات کے ہاتھ میں ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذات میں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز جو توحید ربوبیت میں ہمیں اور آپ کو جاننا ہے وہ ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا میں تدبیر کرنے والا، کیسے کون سا وقت چلنا چاہیے، کون سی چیز کب آنا چاہیے، کون سی چیز کب جانا چاہیے، یہ تمام چیزوں کے فیصلے کرنے والا، تدبیر کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس بات کو ماننا بھی توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کئی ساری جگہوں پر فرمایا۔ اللہ نے کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمینوں میں رزق دیتا ہے؟ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو تمہیں بینائی آنکھیں دیتا ہے، کون ہے تمہیں جو سننے کی صلاحیت دی ہے، کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ بناتا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ہر چیز کا فیصلہ کون کرنے والی ذات ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ کہیں گے کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اس معاملے میں یاد رکھیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت جب ہم کہتے ہیں تو یہ تین چیزیں آ گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا ہے، فیصلے کرنے والا ہے۔ جب تین چیزیں ہم لوگ جان لیں تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان بھی یہ چیزیں کرتے ہیں؟ انسانوں میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ کسی چیز کو بنانے میں انسان کا کبھی کبھار ہاتھ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار انسان کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اپنے گھر کا، اپنی زمین کا، اپنے بال بچوں کا انسان بھی مالک ہوتا ہے۔ تدبیر انسان بھی کرتا ہے، فیصلے انسان بھی لیتا ہے، اپنے جو خاندانی فیصلے ہوتے ہیں، اپنے جو کام کاج کے فیصلے ہوتے ہیں یہ انسان بھی لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کون کیوں بنائے؟ کیا انسان کو یہ نہیں کہا جا سکتا؟ ہاں انسان کو کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار اس کو دیا ہے، اللہ نے جتنی طاقت اس کو دی ہے، اس طاقت کے اندر رہ کر انسان اتنا کر سکتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر انسان کچھ کام نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے وہ خلقت میں ہو، کسی چیز کو بنانے میں ہو، چاہے وہ کسی چیز کی ملکیت میں ہو، چاہے وہ تدبیر اور فیصلے کرنے میں ہو۔ اب غور کر کے دیکھیں ملکیت کی بات جہاں کہیں آتی ہے، آپ نے جو چیز خریدی، آپ کے جو اہل و عیال ہیں اس میں آپ ملکیت کر سکتے ہیں، آپ ان کے مالک ہیں۔ دوسروں کی چیز میں جا کر آپ حق نہیں جتا سکتے، کیونکہ شریعت نے آپ کو محدود کر دیا ہے۔ اتنی محدود میں، اتنے حدود میں رہ کر آپ اپنی ملکیت ثابت کر سکتے ہیں، اس کے آگے کی جو ملکیت ہے وہ آپ کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ پوری دنیا اس کی ملکیت میں ہے، جتنی بھی چیزیں یہاں پائی جاتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ اور تدبیر اور فیصلے ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے اپنے خاندان کے، ہمارے اپنے گھر بار کے، اور اسی طریقے سے ہمارے اپنے کام
کاج کے فیصلے ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کسی اور کے معاملے میں جا کر ہم فیصلہ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے کہ دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک اور ہر چیز میں فیصلے کرنے والا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننا، یہی آ کر توحید ربوبیت کہلاتا ہے۔ اور یہ بات جان لیں، توحید ربوبیت کا اقرار اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ مکہ والے بھی اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، دنیا کو چلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ اہل مکہ بھی اس بات کا اقرار کیا کرتے تھے، لیکن ان کا جو معاملہ تھا وہ الوہیت میں آ کر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اللہ نے اس میں پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھئے میں یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے، ومن یخرج امن یملک السماء والابصار، اور کون آ کر سننے اور آنکھ دیکھنے کی صلاحیت تمہیں دی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اہل مکہ سے پوچھو، اللہ کے نبی کے سامنے جو مشرکین تھے ان سے پوچھئے آپ، تو اہل مکہ جواب دیں گے فسیقولون اللہ، وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اہل مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلے کرنے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ربوبیت کے مسئلے میں جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا وہ صرف اور صرف فرعون ہے۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور حقیقت میں وہ بھی یہ جانتا تھا کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، لیکن پھر بھی تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے فرعون نے یہ تدبیر کی۔ فرعون نے تکبر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ، فرعون کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں آیا جس نے ربوبیت کا انکار کیا ہو۔ آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی مشرک کو پکڑ کر آپ سوال کریں تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کہے گا کہ اوپر بیٹھا ہوا، اوپر والے نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ مشرکین بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلانے پلانے والا مالک ہے سب کا، اور اسی کے ذریعے سے دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم توحید کی ہے توحید الوہیت۔ اس توحید الوہیت کا ایک اور مطلب یہ بیان کیا جائے، توحید العبادہ کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنا، عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا جاننا۔ یہاں پر آ کر لوگوں کی دو تقسیمیں ہو جاتی ہیں۔ شریعت کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کا پیدا کرنے والا ہے، جو آپ کے فیصلے کرتا ہے، عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت تم کیسے کر سکتے ہو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی صحیح معنوں میں معبود برحق ہے، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور یہ جو مشرکین ہیں، یہ جو کافر ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ تو شریعت ہمیں اور آپ کو یہ بات بتلاتی ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ مالک ہے، اور اسی طریقے سے تمہارے معاملات کا فیصلہ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ لیکن مشرکین اس بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مشرکین کا اور ہمارا اختلاف یہیں پر آ کر ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نہیں، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑی
اور کہا کہ تم جو عبادت یہ جو مان رہے ہو توحید ربوبیت کو تو تم مان رہے ہو، لیکن الوہیت میں عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کر رہے ہو، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان جنگیں بھی ہوئی۔ سبحان اللہ، غور کر کے دیکھیں، مشرکین مکہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اسی نے پیدا کیا، اسی نے ہمیں کھلا رہا ہے، وہی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن عبادت میں ہم کسی اور کی بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی نے اس بات کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ شریعت یہاں بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو تم شریک کرو۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے جو معبود، اصل میں یہ معبود جن کی پوجا اب بھی کی جاتی ہے یا پھر پہلے بھی کی جاتی تھی، یہ اصل میں نیک لوگ ہوا کرتے تھے، کسی قوم کے بہت ہی نیک لوگ، اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوتا تو لوگ انہی کو معبود بنا دیتے، یعنی ان کی عبادت کرتے، ان کے پاس جا کر کچھ پوچھتے، اور یہ ماننا ان لوگوں کا ہوتا تھا کہ اتنی عبادت کر کے اللہ کے پاس اتنا بڑا مقام حاصل کر چکے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا چلانے میں ساتھ دیتے ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو منا لیں گے اور یہ لوگ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ قرآن اور حدیث نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جن کو انہوں نے پکارا تم بھی اسی کو پکارو، جیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا مقام بنایا، تم بھی اپنا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ویسے بنا سکتے ہو۔ الغرض توحید الوہیت یہ ہے کہ صرف اور صرف عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، چاہے وہ عبادت کی کوئی بھی قسم ہو۔ عبادت کی کئی ساری قسمیں ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی کے سامنے سر جھکانا عبادت ہے، کسی کو اپنا ماننا، کسی سے ڈرنا، کسی سے بہت زیادہ حد سے زیادہ محبت کرنا، اسی کو محبت کا اعلیٰ درجہ دے دینا، کسی پر بہت زیادہ بھروسہ کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ عبادت میں بھی آتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں عبادت کی ہر قسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا یہ توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ توحید کی آخری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اللہ کی کئی ساری صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنکھ ہیں۔ یہ جو بعض چیزیں قرآن و حدیث میں خود اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اب مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ان صفات پر ہم لوگ ایمان لائیں، اور ان صفات پر یہ جو اللہ کے نبی اور اللہ نے ان کا تذکرہ کیا، ان پر ایمان لانے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ان صفات کو ثابت کرنا، یعنی جب اللہ نے کہا کہ اللہ سننے والا ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ دیکھنے والا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، ہم ثابت کریں گے، ہم مانیں گے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے۔ ایسا نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا نہیں، ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ ان صفات کو ثابت کریں گے۔ یہ سب سے پہلا پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان صفات کو کسی اور کی صفت کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے۔ نعوذ باللہ، ایسا نہیں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا کبھی بھی ہم نہیں کہیں گے۔ ان صفات کو کسی اور کے ساتھ تشبیہ نہیں دینا، کسی اور کے ساتھ ملا کر نہیں کہنا کہ ان کے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ایسا کبھی بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے ہم کسی اور سے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لیکن آج کے دور میں یا پھر اس سے پہلے بھی مسلمان اس معاملے میں آ کر کئی زیادہ فرقوں میں بٹ گئے۔ کئی سارے مسلمان اس طریقے سے فرقے میں بڑھ گئے کہ ان لوگوں نے مان لیا کہ اللہ کی اگر ہم صفت کو مانیں گے تو کسی اور سے تشبیہ دینا ہمارے اوپر لازم آ جائے گا۔ جب ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے تو کیسی ہے، یہ سوال آئے گا۔ تو اس صورت میں ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کی فلاں کی صفت فلاں کے ساتھ ملنے والی ہے، تو اس وجہ سے تشبیہ کی لازم آئے گی۔ اگر صفت کو مانیں گے کسی اور سے جوڑنا لازم آ جائے گا، اس لیے ہم انکار ہی کر دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک، یہ اس کی وجہ سے کئی سارے فرقے بڑھ گئے۔ دوسرا فرقہ ایسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو منوانے کے لیے
کسی اور سے تشبیہ دینے لگے، کسی اور سے جوڑنے لگے، یہاں یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ الغرض دونوں طریقوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ہم اللہ کی صفات کو ثابت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی مانیں کہ اس کی یہ صفتیں کسی اور کے ساتھ ملتی جلتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں جیسا کوئی اور دوسرا ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی آیت کریمہ میں بیان کی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہیں پر ذکر کر دیا۔ اب اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، علماء سلف نے ہمیں اور آپ کو یہ قاعدہ دیا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ اسماء و صفات کے باب میں یہ بات قاعدے کے طور پر یاد رکھ لیجئے، جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا پھر حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت آ گئی، صفت کو ثابت کیجئے، کیونکہ اسلاف نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، الصفت معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہمیں معلوم ہو گئی، والکیف مجہول، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہمیں معلوم، کیسے دیکھتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے، ہمیں معلوم ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بھی خبر نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ والکیف مجہول والایمان بہ واجب، لیکن ان صفات کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ کی صفت ہے یہ ضروری ہے۔ ان صفات کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ کسی بھی عالم کے پاس ہو یا پھر کسی بھی آدمی کے پاس آپ یہ نہیں جا کر کہہ سکتے کہ میں نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، یہ سوال آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے۔ اس علم کی بنیاد پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شخصیت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کے نتیجے میں اس کی کیفیت کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کے نتیجے میں ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی صفت ہے، کیسے ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ نہیں بیان کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ نہیں بتلایا ہے۔ الغرض توحید کی یہ تین قسمیں ہیں، ان تینوں چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلا ماننا، اسی کو اصل میں توحید کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم خالق مانیں گے، مالک مانیں گے، مدبر مانیں گے، اور جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، تو صرف اور صرف عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور آخر میں توحید کی ایک تیسری قسم اسماء و صفات ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی نام آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفتیں آئی ہیں، ان صفتوں پر ہم ایمان رکھیں گے، مانیں گے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن ان صفت کو ماننے کے طور پر کسی اور سے ملا کر ہم بیان نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی ان صفات کا انکار نہیں کریں گے، اور آخر میں ان صفات کو جاننا کہ کیسی ہیں، کیفیت کیا ہے، کیسے ہوتی ہے، اس میں جانا ہمارے لیے بیکار ہو جائے گا۔ اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو خالص توحید والا بندہ بنائے، موحد بندہ بنائے، اور یہ جو توحید کے باب میں لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گمراہی سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔